حضرت بابا تاجدین اولیاء رحمتullah علیہ کے ہر قول اور ہر واقعات میں ہمارے لیے ایسی نصیحت اور سبق شامل رہتا ہے کہ ہمیں صراط المستقیم پر لے جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح بابا تاجدین اولیاء رحمتullah علیہ کا یہ سبق ہدایت اس قدر اہم ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی جانے انجانے میں یہ گناہ ہوتا ہو اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، بابا تاجدین اولیاء رحمتullah علیہ کے قول مبارک کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ آخرکار بابا حضور نے یہ بات کیوں کہی اور اس گناہ سے کیسے بچا جائے جو ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشاء تاجی حضرت بابا تاجدین اولیاء رحمتullah علیہ چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا تاجدین اولیاء رحمتullah علیہ کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو جو آپ کو سیدھے اسلام کی ایک بہت بڑی حقیقت کے طرف لے جانے والا ہے۔ بابا حضور کی حاضری زندگی میں ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ نادان کو دیکھ کر بابا حضور نے اپنے زبان پاک سے ارشاد فرمایا، ہمارے بچے نشہ نہیں کیا کرتے۔ یہ قول کسی بھی عام انسان کا نہیں بلکہ شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا تاجدین اولیاء رحمتullah علیہ کا قول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں بابا حضور نے فرمایا کہ ہمارے بچے نشہ نہیں کرتے؟ نشے کا نام سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شراب یا سگریٹ جیسے نشے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، یہ تو نشہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے نشے ہیں جن کے بارے میں نہ تو آپ نے کبھی سوچا اور نہ ہی کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ آخر اور کون کون سے نشے ہیں جن کے لیے بابا حضور نے منع فرمایا ہے۔ آئیے تو سمجھتے ہیں وہ کون سے نشے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے گھر کا ہے جہاں دھن دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جناب غلام انصاری صاحب کا بڑا کاروبار تھا، لیکن ان کی خاندان اور رشتہ داری میں سبھی لوگ بہت غریب تھے جو روز کماتے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ سال پہلے تک غلام انصاری کے بھی یہی حالات تھے۔ روز کمانا اور جیسے تیسے گزر بسر کرنا ان کی زندگی کا حصہ تھا، لیکن بہت ہی کم وقت میں اللہ پاک نے غلام انصاری کو نواز دیا، جس سے وہ اپنی پوری خاندان میں سب سے دولت مند شخص بن گئے۔ غلام انصاری صاحب کا پریوار جب بھی اپنی کسی رشتہ داروں کے گھر جاتا تو ہمیشہ ان لوگوں میں کوئی نہ کوئی کمی یا نقص نکالتے رہتے۔ وہ اپنے رویے ویوہار سے یہ احساس دلاتے کہ ہم بہت امیر ہیں، ہم بڑی شان والے ہیں اور تم لوگوں کی زندگی جینے کا طریقہ ہی نہیں۔ غلام انصاری صاحب کے پریوار کے رویے کو دیکھ کر سبھی رشتہ دار بہت ہی شرمندگی محسوس کرتے تھے اور خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار غلام انصاری صاحب کے ایک رشتہ دار کے گھر پر شادی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکا اتنا انتظام کیا، لیکن جب غلام انصاری صاحب کا پورا پریوار وہاں پہنچا تو انہوں نے ہر ایک چیز میں نقص نکالنا شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان لوگوں کو نیچا دکھایا۔ تو اس رشتہ دار نے کہا کہ بھائی، ہماری جتنی حیثیت ہے اتنا انتظام کیا ہے، ہماری کمائی آپ لوگوں جیسی نہیں ہے۔ بس اتنا سنتے ہی غلام انصاری صاحب کو بے تحاشا غصہ آ گیا۔ انہوں نے طنز کستے ہوئے کہا، اگر ہماری جتنی حیثیت کرنی ہے تو محنت کرو اور آگے بڑھو، ہمارے جیسا بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جب جا کے ہماری برابری کر سکو گے۔ اور غصے میں انصاری صاحب نے اپنے اس رشتہ دار کو بہت ہی برا بھلا سنا دیا، جس کے بعد اس رشتہ دار نے بڑی ہی بے بسی سے کہا، اللہ پاک نے تمہیں دولت دی ہے تو اتنا غرور مت کرو، تمہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اس پر انصاری صاحب نے طنز کستے ہوئے کہا،
तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी दौलत पर गुरूर करता हूँ? उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, तुम अपनी दौलत पर ही गुरूर कर रहे हो। ये सुनते ही अंसारी साहब शादी छोड़कर अपने परिवार के साथ घर वापस आ गए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों के बाद अंसारी साहब की बेटी की शादी थी, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी ही ज़ोर शोर से अंसारी साहब भी शादी की तैयारियों में लग गए। बड़े बड़े लॉन, महंगे महंगे शादी के कार्ड छपवाए गए और बावर्ची बाहर से बुलवाए गए। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे थे। इसी तैयारी के बीच एक गरीब औरत अंसारी साहब के घर आई और अंसारी साहब से फरियाद करने लगी, भाईजान मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है। अक्सर मेरे बच्चे भूखे सो जाया करते हैं। आपकी बेटी की शादी है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आपकी बेटी की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। मगर जिस अंसारी साहब ने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करे और उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा, उसी अंसारी साहब ने उस औरत की बात को ठुकराते हुए कहा, तुम लोगों को बस यही काम है, चलो आगे जाओ। औरत ने ये जवाब सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जिस दिन अंसारी साहब के घर में बेटी की शादी थी, उसके ठीक एक दिन पहले रात में फ़ोन कॉल आया, जिसने पूरे परिवार को हिला के रख दिया। ये कॉल बेटी के होने वाले ससुराल से था। फ़ोन पर कहा गया कि जिस लड़के से आपकी बेटी का निकाह तय किया था, उसने किसी और लड़की से निकाह कर लिया है। ये सुनते ही जैसे ही अंसारी साहब पर कयामत टूट पड़ी। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जब शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, दूसरे दिन बेटी का निकाह था। उसी वक्त अंसारी साहब अस्पताल में भर्ती थे। वो खूब रो रहे थे और बड़ी बेचैनी में थे। ये वो लम्हा था जब अंसारी साहब का सामना उस हकीकत से होने वाला था जिससे वो अब तक बेखबर थे। अस्पताल में लेटे लेटे उनकी ज़बान पर एक नाम आया, हुजूर सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। अंसारी साहब रोते हुए कह रहे थे कि बाबा जान, मेरे साथ ये क्या हो गया? हम तो आपका नाम लेने वालों में से है, आपके बच्चे हैं, फिर भी हमारे सर पर ये मुसीबत का पहाड़ क्यों टूटा? इतना कहते कहते वो नींद में चले गए। नींद में अंसारी साहब ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ से पूरी दुनिया गहरी खाई की तरफ नज़र आ रही थी। वो खुद को संभालते हुए बार बार आवाज़ लगा रहे थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मगर चारों तरफ सन्नाटा था और उनके आसपास कोई भी नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके या इस ऊंचाई से बचा सके। तभी अंसारी साहब ने अपने सपने में एक ऐसी आवाज़ सुनी, अपने नशे से बाज आ जाओ। ये सुनकर उन्होंने कहा कि मैं तो किसी भी किस्म का नशा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ आई, अपने नशे से बाज आ जाओ। ये आवाज़ बार बार गूंजती रही। आखिरकार अंसारी साहब ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तभी आवाज़ आई, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हारे सामने है। तुमने चाहत की थी कि सारी दुनिया पीछे हो और तुम सबसे ऊपर रहो। देखो, आज हमने तुम्हें सबसे ऊपर कर दिया। ये सुनकर अंसारी साहब काँप उठे और कहने लगे कि नहीं, आज के बाद मैं कभी ऐसी नहीं सोचूंगा। मुझे नीचे पहुंचा दो, जहां मेरे अपने लोग हैं, मुझे वहां पहुंचा दो। उस आवाज़ ने कहा, लेकिन तुमने तो अपनों से ही मुंह मोड़ लिया। अंसारी साहब घबरा कर बोले, नहीं, मैं हर किसी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस इतना कहते ही अंसारी साहब की नींद खुल गई। फिर क्या था, अंसारी साहब को एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इतने सालों से बाबा हुजूर का मुरीद रहने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आया कि बाबा हुजूर क्यों फरमाते हैं कि हमारे बच्चे नशा नहीं करते। मैंने इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की।
اور اپنی دولت کا نشہ کرنے لگا۔ میری دولت اور شہرت کا نشہ مجھ پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ میں نے اس نشے میں نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھا دیا۔ غلام انصاری نے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب آج کے بعد کبھی اپنے دولت پر غرور نہیں کروں گا۔ اگلے دن انصاری صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی رشتہ دار کے بیٹے سے کرا دیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے کہا، اللہ پاک تمہاری زندگی خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔ انصاری صاحب بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے بابا حضور سے وعدہ کیا، بابا جان، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کس نشے کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، بابا حضور نے صرف شراب اور سبھی نشیلی چیزوں کے علاوہ انسان کے دولت کا نشہ، خوبصورتی کا نشہ، ترقی کا نشہ، ہنر کا نشہ اور علم کا نشہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز انسان کو اس کی اصل ہستی سے الگ کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہی اس کا نشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نشے سے منع فرمایا ہے اور کثرت سے استغفار پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ بابا حضور کا ہر قول ایک ایسا مقام رکھتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بابا حضور کے ہر قول میں آپ کو سبق اور ہدایت نظر آئے گی۔ اب آپ بابا حضور کے اس قول کا مطلب سمجھ چکے ہیں۔ یقیناً اب اپنی زندگی کو ہر طرح کے نشے سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور بابا حضور کے ہر ایک قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل تاج دربار تاج النشا تاجی کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ میں یا تاج ضرور لکھیں۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔